السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ چند نشستوں میں پچھلی جو گزر چکی ہیں، حج پر جانے کے لیے اور وہاں پر ایئرپورٹ پر پہنچ کر جن جن باتوں کا اور چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ آگے جو احرام باندھنا اور میقات کے متعلق آج جو ہے وہ میقات کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی احرام باندھنے کے متعلق بتاؤں گا، پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی۔ میقات جو احادیث میں آتا ہے، 4-5 نام آتے ہیں میقات کے، جس میں سے 2 نام ایسے ہیں جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں خطبات میں، دروس میں، یا جو لوگ جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائیں۔ 2 نام وہ سنتے ہیں، ایک ذوالحلیفہ اور ایک یلملم۔ یہ 2 نام ہم اکثر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2-3 نام، جس طرح عراق والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق کا ایک علاقہ ہے، وہ اس کو میقات مقرر کیا۔ نجد والوں کے لیے جو ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرن منازل ایک میقات ہے، وہ مقرر کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو شام اور یمن کے درمیان میں جو علاقے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ جو ایک میقات کا نام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اور یہ جتنے بھی میقات ہیں، سب ہی تقریباً مکہ مکرمہ سے کچھ 94 کلومیٹر دور ہیں، کچھ 100 کلومیٹر دور ہیں، اور کچھ تقریباً 80 کلومیٹر دور ہیں۔ اور جو یہ ذوالحلیفہ ہے، جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے درمیان میں تقریباً مدینہ کے قریب ہے، یہ آتا ہے، یہ تقریباً خانہ کعبہ سے، یعنی مکہ مکرمہ شہر سے تقریباً یہ 92 کلومیٹر دور ہے۔ ذوالحلیفہ اب اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے یا احرام باندھنے کی جگہ ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ مسجد بھی ہے اور احرام باندھنے کی جگہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے احرام باندھنے کی جگہ ایک الگ سے بنائی ہے، جو کہ بیت الخلاء میں، اور اس کے علاوہ جو ادھر نہانے کی جگہ ہے جس کو حمام کہتے ہیں، اس جگہ پہ انہوں نے احرام باندھنے کی جگہ بنائی ہے۔ وہاں پر ایک علیحدہ ایریا انہوں نے بنایا جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مسجد والا ایریا ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ اندر بے شک مسجد میں بھی جا کے احرام باندھ لیا جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ بھئی ادھر احرام کیوں باندھ رہے ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں باندھ لیتے ہیں یا اپنا حمام میں باندھ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو احرام باندھنے کا جو مین جو، اگر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اگر وہ گزر جائے گا تو آپ کو واپس جانا پڑے گا ذوالحلیفہ احرام باندھنے کے لیے۔ اگر آپ عمرے کی نیت سے یا طواف کی نیت سے آپ ادھر جاتے ہیں، عمرے کی نیت سے آپ جاتے ہیں، تو آپ کو لازمی میقات سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار گزر گیا، وہیں سے گزر کے ہیں، چلو آگے جا کے باندھ لیتے ہیں، ان کا احرام نہیں ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے میقات شرط ہے۔ اور یہ ایک اور جو نیت ہے عمرے کی یا حج کی، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے، میقات کا ہونا یا میقات کے پاس سے گزرنا۔ نمبر 2، جس طرح میں نے کہا یلملم، یہ جو میقات ہے یہ بھارت، افغانستان، پاکستان، یمن اور شام، یہ 5 ممالک کے لیے یہ یلملم جو ہے یہ ہمارے لیے میقات ہے۔ اب اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دیکھتے نہیں ہیں نہ وہاں پہ اترتے ہیں، تو ہم احرام کس طرح باندھیں؟ تو اس کے متعلق میں نے 2-3 نشستیں پہلے بتایا تھا کہ اکثر جو دوست احباب جو ہیں، کچھ گھر سے احرام باندھ جاتے ہیں یا کچھ ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو جہاز پر احرام باندھتے ہیں کہ جب میقات آئے گا ہم وہاں پہ احرام باندھیں گے۔ اب جو کہتے ہیں کہ اب وہ والے ٹھیک ہیں یا وہ والے ٹھیک ہیں،
نیچے احرام باندھ رہے ہیں، وہ تو میقات پہ انہوں نے احرام باندھا نہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ شرط جو ہے وہ میقات کی ہے، نیت وہاں سے کرنی ہے آپ نے۔ احرام آپ بیشتر گھر سے پہن کے جائیں، احرام آپ ایئرپورٹ پہ پہنیں، احرام آپ جہاز پہ پہنیں، شرط میقات نیت کی ہے۔ اب وہ نیت کے الفاظ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں انشاءاللہ بتا دوں گا، جب وہ احرام پہننے کا طریقہ بتاؤں گا تو کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی بتا دوں گا۔ ہاں، جب جہاز میں وہی میں آگے بتانے لگا تھا، دادا جان نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہم نے پاکستان والا یلملم یعنی کہ پاکستان کے لیے میقات ہے، ہم نے وہ دیکھا نہیں، نہ وہاں پہ اترے، تو ہم نے وہاں پہ کس طرح نیت کرنی ہے؟ یا وہاں پہ جب ہم جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں تو جو پائلٹ ہیں کسی بھی جہاز میں ہو، سعودی ایئر لائن کا ہے، قطر کا ہے، یا کوئی بھی جہاز ہو، اس میں وہ باقاعدہ 2-3 زبانوں میں اس کی ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، جن حضرات نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لیں، اور جنہوں نے نیت کرنی ہے وہ نیت کر لیں۔ وہ باقاعدہ پہلے وہ جب گزرنے لگتے ہیں میقات سے تو اس سے 5 منٹ پہلے وہ پہلے کرتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اور اس کے بعد جب ہم اس کے پاس گزر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ جو انہوں نے نقشہ ایک بنایا ہوا ہے اس میں بھی نظر آتا ہے میقات، انہوں نے واضح وہاں پہ ایک پن کی ہوتا ہو کہ وہاں کے ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور پھر ساتھ وہ 2 دفعہ اعلان بھی کرتے ہیں، 2-3 منٹ کے وقفے سے اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، اپنی نیت کر لیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ واقع وہ ماشاءاللہ دعا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حج و عمرہ قبول فرمائے۔ تو خیر یہ ایک جو میقات کی، باقی جو کرن منازل ہے، جحفہ ہے، یا عرق کا جو علاقہ ہے اس کا جو میقات ہے، وہ اس کا ہمارے لیے کوئی معذرت کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس لیے اس کے متعلق میں نے مزید تفصیل نہیں بتائی، نہیں تو اس کے بھی کہ اس کا نام جحفہ کیسے آیا، یا اس کا نام کرن منازل کس طرح ہے، عرق کا جو علاقہ ہے اس کے نام میقات کا نام عرق کیوں ہے، اس کی کافی لمبی تفصیل ہے، تو وقت اتنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے تو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔